اب بتائیے، ایک دیہاتی آدمی تھا، نیا نیا اسلام میں داخل ہوا تھا، جوان تھا، مسئلے کا معلوم نہیں تھا، سونے کی انگوٹھی پہن کے حضور کی بارگاہ میں آیا۔ جب مصافحہ کیا تو سرکار نے اس کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ پھر دوسروں سے مصافحہ کر کے وہ کھڑا ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ انگوٹھی اٹھا لو، مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو پہننی حرام ہے، مگر یہی انگوٹھی آپ کی بیوی پہن سکتی ہے، آپ کی بیٹی پہن سکتی ہے، آپ کی بہن پہن سکتی ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ صاحب ایمان نے کہا میرے نبی کی پھینکی ہوئی چیز کو تم اٹھانے کی بات کرتے ہو، میں اس کو بیچنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہے ایمان والوں کی شان۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھو آخری آیت کا حصہ جو آج من و ان اس امت کے سامنے وہ مسئلہ آ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم نے مصطفیٰ کی تعلیم کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، سرکار کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو تم شیطان کی راہ پر ہو۔ اس کو چھوڑ کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ شریعت کو چھوڑنے کے بعد پھر جو راستے پہ تم چلو گے، تم مان لو اس بات کو کہ وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور جب شیطان کے راستے پہ مسلمان ہو کر چلو گے تو تمہارا مقدر ذلت اور رسوائی ہوگا۔ اس وقت ایک وبا کی شکل میں مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ مسلمان بچیاں اپنا مذہب تبدیل کر رہی ہیں، اپنے مذہب کا سودا کر رہی ہیں، کھلے عام اسلام کو چھوڑ رہی ہیں۔ ارے یار، جس کو ماں نے جنم دیا ہے، جس کی پرورش باپ نے کی ہو، اس گھر میں اس کے بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہے، اس کے پریوار بھی ہے، وہ ایک مذہب کی باشندی ہے، اور اتنا بڑا فیصلہ کر لے کہ ماں باپ کو بھی چھوڑ دے، اس کی عزت کو بھی تار کر دے، بھائیوں کی آبرو کو اور ان کا جو سر اونچا کر کے چلتے ہیں ان کو نیچا سر کرا دے، ماں باپ کو نکلنا مشکل ہو جائے اور پورے سماج کو نیچا دیکھنا پڑے، اتنا بڑا فیصلہ ایک بچی جوان مسلمان ہو کر دوسرے مذہب کو قبول کرتی ہے، یہ کوئی مسلمانوں کے لیے کم بات نہیں ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ اس نے کر لیا۔ ایک اپنے مسلمان عورت جو ہے مرد سے خلا لے سکتی ہے، طلاق مانگ سکتی ہے، اگر شوہر نافرمان ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام کو پورا نہیں کرتا تو شریعت میں اس کی گنجائش بھی ہے، مگر مذہب کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اس کی معنی کیا ہوئی کہ جو لوگ شیطان کے راستے پہ ہیں وہ قوم ذلت اور رسوائی کا اس کو سامنا کرنا ہے۔ ایک مصطفیٰ کی سنت چھوڑنے سے جنگ احد میں مصطفیٰ کے غلام جو سچے مسلمان تھے وہ ہار گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس امت کے لیے اور سبق کیا ہوگا؟ جس جنگ میں خود بنفس نفیس مصطفیٰ جس جو ہے لشکر کے سردار ہوں، جس میں ابو بکر عمر و عثمان جیسی ہستیاں ہوئیں، جس میں امیر حمزہ ہوں، جس میں حضرت سعد ہوں، عبد الرحمن بن جعش جیسی ہستیاں ہوں، ایک حضور کا فرمان تھا کہ اس ٹیکرے سے نیچے مت اترنا جب تک کہ میں حکم نہ دوں۔ صحابہ کرام پر شیطان نے غلط فہمی ڈال دی، وہ سمجھے کہ جب مسلمان جیت چکے ہیں اب تو کوئی کھڑا رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، جب تک جنگ جاری تھا تب تک یہاں کھڑا رہنے کا حکم تھا۔ وہ جیسے نیچے اترے، خالد بن ولید نے جو بڑی فوج کو چھپا کے رکھا تھا اس کے ساتھ حملہ کر دیا، جیتا ہوا جنگ مسلمان ہار گئے۔ یہ اسلام کے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ جس جنگ میں مصطفیٰ شامل ہوں، جس لشکر کے سردار مصطفیٰ ہوں اور حضور کی ایک سنت کو ترک کرنے سے جیتا ہوا جنگ ہار میں تبدیل ہو جائے اور 70 صحابہ
جو ہے شہید ہو گئے، اس میں امیر حمزہ جیسی ہستیاں شہید ہو گئی، خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، زمین پر آ گئے، حضور لوہی لعاب ہو گئے۔ اتنا بڑا اسلام کے ماننے والوں کو نقصان کیوں ہوا کہ نبی کی ایک سنت تھی، ایک حکم تھا، اس حکم کی وقت پر پابندی نہیں کر پائے تو اتنا خسارہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اے مسلمانوں، آج ہم سنتوں کی جو ہے پائمال کر رہے ہیں، آج خدا کے فرضوں کو پائمال کر رہے ہیں، آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی، آج ہماری جو برائیاں چاہیے وہ سب ہمارے اندر ہے۔ آج کی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ رات کو 2 بجے تک چوراہوں پہ بیٹھ کر جو ہے برائی اور بدکاری کے سین دیکھتی ہو، یہ قوم ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ خدا کی مدد کی کیسے حقدار یہ قوم بن سکے گی؟ اس لیے خدا کے لیے ہوش میں آئے، ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم قرآن کے وفادار رہیں گے، نبی رحمت کے فرمان کے اور حضور کے طریقے کے فرما بردار رہیں گے، اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کریں گے۔ ہمارے گھروں میں خدا کا نام نہ ہو، دین کی باتیں ختم ہو گئی، دین کے مشورے ختم ہو گئے، دین کی محفلیں ختم ہو گئی۔ 5 وقت کے اندر 2 سے 3 منٹ کا بیان ہوتا ہے، 50% سے زیادہ لوگ اٹھ جاتے ہیں، دعا بھی نہیں مانگتے۔ کتنے مسلمانوں کے گھر ہوں گے جس میں قرآن کی تلاوت باقی نہیں ہو؟ صرف رمضان کے اندر قرآن اٹھا لیا۔ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، اس پر عمل کرنے کی کتاب ہے۔ قرآن کو چومنے سے صرف ثواب نہیں ملے گا، قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ ہم نے قرآن کو 8-10 کپڑوں میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا ہے۔ ہمارے گھر کی زینت قرآن اور شریعت مصطفیٰ ہونی چاہیے تھی، ہمارے گھروں میں کچھ اور زینتیں ہم نے چالو کر دی۔ فضول خرچی ہم کریں، حرام کاری میں پیسے ہم خرچ کریں، جتنے برائیاں ہیں وہ سب ہمارے پاس ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا جو ہے کھلے عام جو ہے ہم بغاوت پر اتر آئیں گے تو پھر حشر یہ ہوگا کہ 1 سال میں 12 لاکھ سے زیادہ مسلمان بچیوں نے مذہب تبدیل کر دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ آج دشمن جو ہے یہ فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر تم نے تمہارے بچے اور بچیوں کو مذہب نہیں دیا ہے تو یہ تمہاری بچیاں ہمارے ہاتھوں میں کھلونا ہے، کھلونا۔ وقت نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ بمبئی تشریف لائے، ان کو پتا چلا کہ میرا ایک مرید جو ہے اس نے میرا عقیدہ چھوڑ کر کسی اور عقیدے کو پسند کر لیا۔ آپ خود اس کے پاس چلے گئے، اتنی بڑی ہستی اس کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ مجھے قیامت میں جواب دینا، خدا اور اس کے رسول کو مہنگا پڑ جائے گا، میرا مرید ہو کر تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے کیوں عقیدہ تبدیل کر لیا؟ بتا کیا کمی تجھے مسلک اعلیٰ حضرت میں نظر آئی؟ اس نے کچھ شکایت کی، آپ نے اسی وقت اس کا حل کر دیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں مرتے دم تک مفتی اعظم کا غلام ہوں اور رہوں گا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں کو 50 سال تک ہم ان کو مسئلے نہیں سمجھا سکے، ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو ہم نے صحیح تعلیم نہیں دی، ہماری عورتوں کو ہم نے پردے کی بات نہیں کی، ہمارے گھروں میں دین نہیں رہا، تو پھر ذلت اور رسوائی کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ خدا کے لیے آج یہ عہد کر لو، ہر مسلمان اپنے بچے اور بچیوں کی صحیح تعلیم اور تربیت پہ دھیان دے۔ خدا نہ ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، نیلام ہو رہی ہیں، ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے یہ کسی ایک انسان کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان خدا اور اس کے رسول کے دین کی پناہ میں آ جائے۔ یہ دین رحمت ہے، قسم خدا کی یہ وہ دین ہے کہ اگر اس دین سے وفائی کریں گے تو 5 اونٹ چلانے والے عمر بن خطاب کو اللہ 22 لاکھ مربع میل زمین کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ ہے۔ یہ اسلام ہمیں عزت بخشے گا، یہ اسلام ہمیں کامیابی دے گا۔ خدا کا فرمان ہے
نصر من اللہ فتح قریب، نصرت اور فتح تمہارے قریب ہے، وبشر المؤمنین، مگر یہ بشارت مومنوں کو ہے۔ اللہ کی نصرت اور اللہ کی جو فتح ہے وہ تمہارے قریب ہے، صرف تم مومن بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی فتح تمہارے گلے تمہیں گلے لگا لے گی۔ اس لیے اپنے گناہوں سے ہم اللہ سے توبہ کر لیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں تیرے نبی کا سچا غلام بنا دے۔ ہمارے الی البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کرو۔